بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہاں میں آپ کے سامنے مشرکوں کا عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس تناظر میں ہمیں اپنے عقیدے کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھنے کے لیے ہی یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ مشرکوں کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اب کیا ہے۔ یہ سورہ نحل 16 نمبر صورت ہے، سورہ نحل کی 35 نمبر آیت، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ مشرکوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے، یا ہمارے باپ دادا جو مشرک رہے وہ ایسا کیوں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا لکھا تھا، آگے حرام حلال وہ بھی ہم کیوں ایسا کرتے۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی وہی بات آ گئی ایک طرح سے۔ مشرک جو لکھا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں، لکھے ہوئے کے مطابق میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں، میرے نصیب میں یہ لکھا۔ بندہ نصیب کا کھاتا ہے جی، نصیب کا کھاتا ہے، کو کھا گیا نصیب کا کھاتا، اکثر کہتے ہیں، ہر ایک جملہ بولتا ہے بندے کو مقدر کا ملتا ہے۔ وہ محنت تو کرنی ہے نا، یہ ساتھ یہ بھی ملا لیتے ہیں، محنت تو کرنی ہے مگر ملتا مقدر میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ کتنا باطل عقیدہ ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں ذرا۔ اب نہ کریں محنت، پھر دیکھیں تمہیں ملتا ہے، پھر لکھے ہوگا کیا فائدہ، لکھا ہوا تو لکھا ہی رہ گیا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ صحیح نہیں کریں گے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرو گے تو ملے گا، جو مل رہا ہے وہ کوشش کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ وہ کوشش کتنی پرفیکٹ ہے، کتنی زیادہ ہے اس کام کے لیے، وہ اس کو آپ کو مل رہا ہے۔ جہاں مشرکوں کے عقائد کی بات کہ وہ پہلے سے ہی لکھے ہوئے تھے، مشرک بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہ چاہتا، تیری مشیت میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ فلاں فلاں نے کافر ہونا ہے، فلاں فلاں نے مسلمان ہونا ہے، فلاں فلاں میں مشرک ہونا ہے، فلاں فلاں نے نہیں ہونا، تو پھر ہم کیوں مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فرق ہے میرے بھائیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا۔ پھر کیا بات ہوئی، کس پر الزام آیا؟ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے مشرک رہنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ایسے اس بندے نے مسلمان ہونا ہے، تو بندوں کا کیا قصور؟ اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک طرف لکھ دیا، وہ عالم امر میں جو تبدیل نہیں ہونا، اور ساتھ پہ رسول بھی بھیج دیے، کتابیں میں بھیج دیں، ان کے مطابق عمل کر، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا تضاد کیوں کہ پہلے لکھ دیا کہ یہ کافر رہے گا، یہ مشرک رہے گا، یہ مسلمان ہوگا، یہ یہودی ہوگا، یہ عیسائی ہوگا، لکھ دیا عالم امر میں امور تکوینی میں سے کسی مسلط کے تحت، کسی مسلط کے تحت لکھ دیا، اس کو کون تبدیل کرے بھائی؟ وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ پھر یہ سلسلہ کیوں، اتنی سٹرگل کیوں انبیاء کرام کی، اتنے صحابہ آ گئے، ان کے پیروکار جو، ان کی قربانیاں، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ، ان کی قربانیاں، یہ کیا تماشا ہے؟ میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے، لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہو رہا۔ یہ کافروں کی، یہ مشرکوں کی غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی، عقل دی، ارادہ اختیار دیا، سوچنے سمجھنے سمجھ بوجھ کی صلاحیت اس میں رکھی آدم میں۔ پھر باہر سے، خارج سے وحی مطلب آئی اس کو سمجھانے کے لیے، عقل اس لیے دی اس کو سمجھو۔ کوئی اور جانور نہیں وحی کو سمجھ سکتا، اس کو عقل نہیں ہے۔ انسان کو وہ عقل دی تاکہ وہ اس کو سمجھے، اس کو سمجھ کر پھر آگے چلے، دیکھے اس میں کیا بلائی ہے تمہارے لیے۔ یہ ایمان لانے کا قانون اور طریقہ ہے۔ جو نہیں لائے وہ کافر ہو گئے، جنہوں نے یہ چیزیں کسی اور سے باندھ لیں
وہ مشرک ہو گیا، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک کر لیا، وہ مشرک ہو گئے۔ تو ہم کیا، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے مشرکوں والا کہ جو لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، ذرا غور کرنا، ذرا سوچیں اس پر کہ عقیدہ ہم مشرکوں والا رکھیں اور انجام ہم مومنوں والا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ جینا ہم چاہتے ہیں فرعون کی طرح اور انجام چاہتے ہیں موسیٰ والا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ عقیدہ ہمارا مشرکوں والا ہو کہ تیری چاہت ہی ایسی تھی، تیری مشیت ہی ایسی تھی۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مشیت اور رضا کو الگ الگ کر دیا۔ مشیت اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، اپنی رضا سے نہیں بنائی، اپنی چاہت سے نہیں بنائی۔ یہ مشرک جن کا لکھ دیا اپنی مرضی سے نہیں لکھا، مشرک ہے۔ پھر رضا کہاں گئی؟ غلط بات ہے۔ مشیت اور رضا ایک چیز ہے، اور یہ نہیں لکھا کہ منیر شاکر نے مومن ہونا ہے، فلاں زید اور بکر نے، زید نے عیسائی ہو جانا ہے اور بکر نے یہودی ہو جانا، نہیں۔ یہ اپنا، میرا، بندے کا، انسان کا عمل ہے۔ سامنے چیز رکھ دی کھول کے، عقل دے دی، ارادہ اختیار دے دیا، اس کو پڑھ سمجھ کے پھر راستہ اختیار کر۔ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور ان کو بھی کہا ہے، وہ مجھے حوالہ آپ ذہن میں، جینا ہے مرنا ہے تو دلیل سے مرو، زندہ رہنا ہے تو دلیل سے زندہ رہو۔ کیا دلیل؟ یہی عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں درباروں پر جاتے ہو؟ دلیل ہے کوئی؟ منطقی دلیل ہے؟ کیا ہے؟ وہی اللہ کرتا ہے جو مشرک بھی کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیا، لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، میرے مقدر میں، میرے نصیب میں یہ ہے۔ ہر بندہ اپنے مقدر کا کھا رہا ہے، اپنے نصیب کا کھا رہا ہے، اپنی قسمت کا کھا رہا ہے۔ یہی مشرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ صحت میں جو میں نے عرض کر چکا ہوں، سورہ نحل کی 35 نمبر آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے، تو نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، ہم نے کیا بنا دیا؟ بس یہی بات پر غور کرنے کے لیے آپ سے عرض ریکویسٹ، اور یہ جو کچھ کر رہا ہوں کرتا ہوں اپنے بھلائی بھی ہے، حکم ہے جس چیز کا جتنا پتہ ہو آپ آگے بلاغ کریں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا اس کا بلاغ کر دیں، اس کو آگے پھیلا دیں۔ تو وہ حکم ایک طرح سے ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی آ رہا ہے کہ ہم بھی اس چیز کا بلاغ کریں، اس کو آگے پھیلائیں جو صحیح درست بات ہے۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر بات درست سمجھتے ہیں تو اس کو پھیلانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔